नदी का मोड़, चश्मे शीरीं का शेरो बम, चादर शबे नुजूम की, शबनम का रख्त नम, मोती की आब, गुल की महक, माह नौ का खम, इन सब के इम्तिजाज से पैदा हुई है तू, कितने हसी उफक से पैदा हुई है तू। लहजा मली है कि नमक खार हूं तेरा, सेहत जबान से है कि बीमार हूं तेरा, आजाद शेर हूं कि गिरफ्तार हूं तेरा, तेरे करम से शेरो सुखन का इमाम हूं, तेरे करम से शेरो सुखन का इमाम हूं, और शाहों पे खंदजन हूं कि तेरा गुलाम हूं। आदाब दोस्तों, मैं रेहान खान, बज़्म उर्दू दुबई का बानी और जनरल सेक्रेटरी, और आज इस खास दिन पर मेरा एक तारुफ ये भी है कि मैं उस जमीन से, उस खानवादे से ताल्लुक रखता हूं जहां से जोश मलियाबादी। तो दोस्तों, आज बज़्म उर्दू दुबई की ये एक बड़ी मुनफरिद किस्म की पेशकश, जो कि हम जोश मलियाबादी साहब के यौम विलादत पे आज आप सबके सामने पेश कर रहे हैं। जोश मलियाबादी एक शेरो सुखन का एक बहुत बड़ा नाम है, और ये मेरी जाती राय है, और मुझे यकीन है कि बहुत से लोग इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि पिछली सदी का एक बहुत बड़ा नाम, और मेरे ख्याल से वन ऑफ द टॉप शेरो सुखन का नाम जोश मलियाबादी। तो दोस्तों, आज हम सब मिलकर जोश मलियाबादी को याद करेंगे। तो बज़्म उर्दू दुबई ने एक बड़ा मुनफरिद किस्म का एक प्रोग्राम सोचा कि किस तरीके से हम जोश मलियाबादी साहब को याद करें। और जोश मलियाबादी या किसी भी ऐसी कद्दावर शख्सियत को याद करने का एक अच्छा तरीका ये होता है कि हम सब मिलकर उसकी सोच को, उसकी फिक्र को, उसकी फिलॉसफी को अपनी जिंदगियों में लेके आए, उसके बारे में बातचीत करें, और हमारे लिए, बज़्म उर्दू के लिए खास करके, हमारी आने वाली जनरेशन, जो हमारी आने वाली पौध है, उसके लिए, और हम चाहते हैं हमेशा कि उसको हम अपने साथ लेके चलें, और इस तरह की शख्सियात की शायरी, इस तरह की शख्सियात की सोच हम उन तक पहुंचाना चाहते हैं। तो इन सबको एक साथ रख के हमने ये सोचा कि किस तरीके से हम जोश साहब का नाम दुनिया दुनिया के कोने कोने के बच्चों तक पहुंचाएं। तो उस सिलसिले में दोस्तों, आज का प्रोग्राम हमने बयाद जोश में पूरी दुनिया के बच्चे, 12 साल से 18 साल के बच्चों को ये दावत दी कि वो जोश का कलाम पढ़ते हुए हमें वीडियोस अपने भेजिए, 2 या 3 मिनट का वीडियो, और हम उनको जज करेंगे, और उसके बाद हम ये तय करेंगे, बज़्म उर्दू दुबई ये तय करेगा कि उसमें से कितने बच्चों ने अच्छा पढ़ा, और हम 15 फाइनलिस्ट हमने कहा था कि हम उनमें से निकालेंगे, और आज के दिन हम उन 15 फाइनलिस्ट को अपने जजेस के सामने पेश करेंगे, और उनमें से 3 विनर्स जजेस मुंतखब करेंगे, जो उन 15 में अच्छा कलाम पढ़ के आए हैं और जिन्होंने अच्छे वीडियोस भेजे हैं। तो ये आज का मुख्तसरन प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम की एक बहुत अहम बात और एक बहुत खूबसूरती ये है कि आज इस प्रोग्राम के दौरान हम जोश साहब की पोती या ग्रैंड डॉटर, जिनको हम कहते हैं, वो हमारे साथ हैं। वो आज हमारी खुसूसी मेहमान हैं। हम उनसे गुफ्तगू करेंगे जोश साहब के बारे में, उनके बारे में, और उन्होंने जो ये वीडियोस हैं उनको जज भी किया है, वो जज भी कर रही हैं, करेंगी, और जो फैसले निकल के आएंगे उनके जजमेंट से। इसके अलावा हमारे साथ एक दूसरे जज जो हमसे जुड़े हुए हैं, वो है मूसा मलियाबादी साहब। इनका मैं तारुफ आपको जैसे प्रोग्राम चलेगा बताता रहूंगा। बज़्म उर्दू दुबई एक एनजीओ है, एक ऐसी तंजीम है
जो कि दुबई गवर्नमेंट से जिसके पास लाइसेंस है और जो कि इस सिर्फ इस मकसद से कायम की गई है कि वो उर्दू के फरोग के लिए काम कर सके। तो दोस्तों बज़्म उर्दू दुबई मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम्स करती रहती है कि तरह तरह की काविशें करती रहती है जिससे कि हम उर्दू को फरोग दे सकें। जोश मलियाबादी साहब हमारे दिलों के बहुत करीब हैं। बज़्म उर्दू जो तंजीम है उसके सदर शकील अहमद खान साहब, उनका भी ताल्लुक मलियाबाद से है। मैं जनरल सेक्रेटरी, मेरा ताल्लुक भी मलियाबाद से। तो हम लोगों के दिलों में जोश साहब के लिए एक बहुत आला मकाम है, जिसकी वजह से हमने बज़्म उर्दू दुबई का जो सबसे बड़ा इनाम है, जो कि हर साल हम लोग एक ऐसी शख्सियत को देते हैं जिसने उर्दू के लिए बहुत ज्यादा काम किया हो, उसका नाम हमने जोश उर्दू अवार्ड रखा है। तो हमने उस अवार्ड को जोश साहब से मुंसलिक करके इस अवार्ड की एक कहते हैं लेवल को बढ़ा दिया है। और ये पिछले 6-7 साल से ये अवार्ड दिया जा रहा है। और आज अगर हम कुछ नाम बताएं जिनको ये जोश उर्दू अवार्ड दिया जा चुका है, उसमें आपके शम्सुर रहमान फारूकी साहब का नाम आता है, जावेद अख्तर साहब का नाम आता है, मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब का नाम आता है, गोपी चंद नारंग साहब का नाम आता है, और इस तरीके से बशीर बद्र साहब का नाम आता है। तो इस तरीके के शख्सियात को ये जोश उर्दू अवार्ड दिया जा चुका है और ये सिलसिला आगे भी बढ़ेगा। और इस साल जो हम अपना एनुअल प्रोग्राम कर रहे हैं 18 और 19 दिसंबर को, आप सबसे गुजारिश है आप लोग जरूर देखिएगा। तो इस साल का जो इनाम है जोश उर्दू अवार्ड, वो हम आपको जल्दी उसके बारे में बताएंगे इंशाअल्लाह। तो प्रोग्राम पे फिर से वापस आते हैं दोस्तों कि आज के प्रोग्राम में हम उन 15 वीडियोस को देखेंगे। बल्कि मैं आपको बताता चलूं कि वो बेसिकली वो जो 15 वीडियोस हम कह रहे हैं, वो 15 वीडियोस के बजाय 16 वीडियोस हैं, क्योंकि एक हमारा टाई हो गया था आखिरी में, जिसकी वजह से हमने कहा कि उस वीडियो को हम नहीं छोड़ सकते। तो आज 16 वीडियोस होंगे। तो ये सिलसिला चलता रहेगा, हम गुफ्तगू करते रहेंगे और वीडियोस देखते रहेंगे, आप सबको दिखाते रहेंगे और बिल आखिर हम आपको आज के जजमेंट के 3 जजेस अवार्ड पेश करेंगे। तो दोस्तों प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं। और जोश साहब का तारुफ मैं इसलिए नहीं देना चाहता हूं क्योंकि जोश मलियाबादी का तारुफ मेरे ख्याल से कोई देने की जरूरत नहीं है। वो एक ऐसी शख्सियत है जो कि शेर सुखन और अदब की दुनिया में एक ऐसा नाम है जो कि एक सूरज की तरह चमकता है। जाहिर सी बात है, जैसे कि नाम है जोश मलियाबादी, उनका ताल्लुक मलियाबाद से। ये बहुत छोटा सा कस्बा है लखनऊ के पास 27 किलोमीटर की दूरी पर। मगर जोश साहब ने क्योंकि उसको अपने नाम से मिला लिया, तो वो कस्बा भी एक पूरी दुनिया में मारूफ हो गया जोश साहब की बदौलत। तो ये हम मलियाबादियों के लिए बड़े फख्र की बात है कि जोश साहब से हमारा ऐसा ताल्लुक है। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं हम अपने एक जज जो कि मूसा मलियाबादी साहब हैं। मैं उनको दावत दूंगा और एक दुबई में इनका क़याम है और एक प्रोफेशनल कंपनी में काम करते हैं और शेर व शायरी से बहुत लगाव है, बहुत अच्छी शेर व शायरी करते हैं। बज़्म उर्दू दुबई के उसमें प्रोग्राम्स में और मुशायरों में भी आ चुके हैं और अपना कलाम पेश कर चुके हैं। तो दोस्तों मैं एक उन्हीं के शेर से मैं उनका खैर मकदम करना चाहूंगा कि कहते हैं कि तहजीब तहजीब और अदब का निगहबान भी मिले, तहजीब और अदब का निगहबान भी मिले, ऐ काश भीड़ में भी मिले। बहुत खूबसूरत शेर। शेर से मैं मूसा मलियाबादी साहब का खैर मकदम करता हूँ। मूसा मलियाबादी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, आप सब खैर से? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मूसा साहब। आपका एक तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप तशरीफ लाए हमारे प्रोग्राम में। आपने बहुत मेहनत की है कि हमने आपसे कहा कि आप आएं और हमारे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों को जज करें। तो आप तशरीफ लाएं हमारे लिए, बज़्म उर्दू के लिए। और ये पहली बार नहीं, आप बज़्म उर्दू के ऊपर इस तरह के करम फरमा रहे हैं पहले भी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
رحمان بھائی، میں آپ سے جی پلیز فرمائیں. میں خصوصاً آپ کا اور بزم اردو کا انتہائی شکر گزار ہوں. شاید میں نہیں بلکہ اہل ملیح آباد، اہل جوش سب آپ کے شکر گزار ہیں، اور ہم سب آپ کو اس بات کی مبارکباد دیتے ہیں کہ آپ نے جوش ملیح آبادی کے نام سے ایوارڈ شروع کر کے، خصوصاً ایوارڈ شروع کر کے اور ان کے نام کے پروگرامز کرا کے ان کو بین الاقوامی سطح پہ پھر سے ایک بار جو ہے زندہ کیا ہے. حالانکہ وہ شخصیت کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں ہے. انہوں نے خود کہا ہے کہ، اور یہ سچ ہے، ایسا نہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ ادب کا رزق خراباتی کا جس کو جوش کہتے ہیں، کہ یہ اپنی صدی کا حافظ و خیام ہے ساقی. بے شک بے شک. بہت بہت شکریہ موسیٰ صاحب. نہیں، آپ نے ہمارے لیے جو الفاظ استعمال کیے، بزم اردو کے لیے جو الفاظ استعمال کیے، اس کا میں شکر گزار ہوں. اور جیسے میں نے اپنے کلام میں پہلے بھی کہا کہ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم جوش سے منسلک ہیں. یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ جوش صاحب ہمارے قصبے میں پیدا ہوئے، آپ کے قصبے میں پیدا ہوئے. تو یہ بہت بہت شکریہ آپ کا. اور جیسے آپ نے کہا، جوش کسی کے محتاج نہیں، ہم محتاج ہیں کہ ہم ان کے نام سے مختلف ہو گئے. بہت شکریہ آپ کا. تو موسیٰ صاحب، ایک میں سوال آپ سے شروع کرتا ہوں کہ یہ بتائیں کہ جوش صاحب سے آپ کا بہت قریبی رشتہ ہے، آپ کا رشتہ ہے، تو آپ کا کیا رشتہ ہے ایگزیکٹ؟ اگر میں آپ کو پوچھوں تو آپ کیا بتائیں گے ہم سب کو؟ اور ریحان صاحب، جوش صاحب سے میرا رشتہ خون کا بھی ہے اور مٹی کا بھی ہے. واہ واہ. اگر میں تشریح کروں اس کی، تو خون کا رشتہ اس طرح سے کہ ان کے بڑے بھائی شفیع احمد خان کی شاخ سے ہم سب ان کے اہل و عیال میں. اور مٹی کا رشتہ اس لیے کہ جوش صاحب اپنی الوداعی نظم میں، جس میں انہوں نے ملیح آباد کو الوداع کہا ہے، اس میں انہوں نے آخری شعر کہا تھا کہ عموماً لوگ سمجھتے ہیں جب وہ پاکستان جا رہے تھے جب یہ نظم کہی تھی، لیکن انہوں نے حیدرآباد دکن جاتے ٹائم یہ نظم کہی تھی. اور آخری شعر میں انہوں نے کہا تھا کہ حشر تک رہنے نہ دینا تم دکن کی خاک میں، دفن کرنا اپنے شاعر کو وطن کی خاک میں. واہ واہ واہ. اس مٹی کے رشتے کو نبھانے کے لیے میرے والد مرحوم علی شہاب خان 2 تھیلے مٹی ملیح آباد سے لے کے گئے تھے پاکستان تک. اور خصوصاً انہوں نے مجھے بات بتائی کہ جب پہلے تو کسٹم آفیسر نے جب اس کو دیکھا، جب جہاں پہ چیکنگ ہو رہی تھی بارڈر پہ، اس نے کہا یہ مٹی لائے ہیں آپ؟ تو انہوں نے بتایا اشارے انقلاب کی خواہش تھی، اس کے لیے میں مٹی لے جا رہا ہوں. تو اس نے بڑے ادب و احترام کے ساتھ ان کو جو ہے وہاں سے گزارا اور کہا اس کی کوئی چیکنگ نہیں ہوگی، یہ کسی کے جذبات سے جڑے واقعہ ہے. واہ واہ. اور اس کے بعد ان کے فرزند ہمارے دادا حضور سجاد صاحب، انہوں نے ہمارے والد حضور کو گلے لگایا اور روتے ہوئے کہا کہ میں نے کافی پریشان تھا کہ کس سے یہ کہوں کہ وہاں سے مٹی لا کے دو جو میرا مذاق نہ اڑائے. پھر انہوں نے ان 2 تھیلے مٹی میں سے ایک تھیلا مٹی جو صاحب کی قبر میں ملائی، اور ایک تھیلا مٹی انہوں نے اپنے لیے رکھ دی کہ کبھی وہ دن آئے تو میری قبر میں وہ مٹی ملا دینا ملیح آباد کی. واہ تو واہ. میں جو صاحب کا رشتہ خون کا بھی اور مٹی کا بھی. بہت خوب بہت خوب. یہ تشریح ماشاءاللہ بہت اچھی آپ نے کی موسیٰ میاں. اور اللہ تعالیٰ آپ کے والد کو جنت اور ان کو بلند مقامات عطا فرمائے کہ انہوں نے یہ اتنا بڑا کام، ایک تو انہوں نے یہ سوچا، اور نہ کہ صرف سوچا، اس کو انجام بھی دیا. تو یہ میرے خیال سے ہم لوگ کے لیے ایک بہت بڑی سیکھ ہے. اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا فرمائے. آمین. بہت بہت شکریہ. تو موسیٰ صاحب، گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. جوش صاحب میرے خیال سے ان کا جو کلام ہے، جو ان کی تخلیقیں ہیں، اتنی وسیع ہیں کہ مطلب ان کو ایک آدمی اگر پڑھ ہی لے اپنی زندگی میں تو بہت بڑی بات ہے. تو اس میں ایک بڑا مشکل سوال آپ سے پوچھوں گا کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ 2 شعر جوش صاحب کے جو آپ کے پسندیدہ شعر ہوں. بہت مشکل سوال ہے کیونکہ جوش کے ماشاءاللہ سے اتنے شعر ہیں اور اتنے اچھے شعر ہیں. ان میں سے 2 کا اگر انتخاب آپ کو کرنا ہو تو آپ کیسے کریں گے؟ اگر آپ معذرت کے ساتھ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کو ان کی ایک نظم سنانا چاہوں گا جو دور حاضر میں شاید لفظ ب لفظ صحیح اترتی ہے، یا شاید اس سے پہلے بھی صحیح اترتی ہو. ارشاد. جوہر انسانیت ہے زندگی کے حق میں سم، جوہر
انسانیت ہے زندگی کے حق میں سم، اللماؤ الحذر اخلاق کا زور و ستم، اے رضالت تجھ کو اپنی سرفرازی کی قسم، اس طرف بھی ایک لمحے کے لیے چشمے کرم، دیکھ ایک دنیا ہوئی جاتی ہے دشمن چھوڑ دے، میرا دامن اے شرافت میرا دامن چھوڑ دے، واہ واہ واہ، خدمت یارانے بے کس ایک قیامت ہو گئی۔ شعر سنیے کہ مطلب اپنے بھائیوں اپنے دوستوں کی خدمت کرنا، خدمت یارانے بے کس ایک قیامت ہو گئی، دوستوں کی دستگیری وجہ الفت ہو گئی، واہ واہ، سخت کہتا ہوں یہ کیا دنیا کی حالت ہو گئی، جس پہ احسان کر دیا اس کو عداوت ہو گئی، ہاں ہاں ہاں، تجھ سے اے دل پھر بھی عادت خیر کی جاتی نہیں، بے حیا ذوق کرم سے تب بھی شرم آتی نہیں۔ واہ 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 واہ، کیا بات بہت ہے، شکریہ، کیا بات ہے، بہت اور بہت آپ کا مطلب جو پسندیدہ نظم آپ نے جو اپنی سنائی، بہت مزہ آیا سن کے، اور صحیح آپ کہہ رہے ہیں کہ آج کے پس منظر میں بالکل اچھی نظم ہے، بہت بہت شکریہ۔ تو موسیٰ میاں، آپ اس کمپٹیشن کو جج کر رہے ہیں، تو ہم لوگ شروع کرتے ہیں، کچھ ویڈیوز دیکھتے ہیں، اور آپ ظاہر سی بات ہے اپنے مارکنگ نوٹس وغیرہ بناتے جائیں گے ان ویڈیوز کو دیکھتے ہوئے، کیونکہ آخر میں چل کے آپ لوگوں کو اپنا ججمنٹ بھی دینا ہے۔ ہم کو 3 ایسے ویڈیوز منتخب کرنے ہیں، ایسے 3 بچے منتخب کرنے ہیں جو آپ لوگوں کے حساب سے بہترین کلام اور انداز بیاں اور حافظہ و ہر چیز ملا کے آپ لوگ کے سامنے آئے۔ تو چلیں کچھ ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام فوزیہ عبداللہ ہے اور میرا تعلق لکھنؤ سے ہے۔ میں 13 سال کی ہوں اور میں آپ سب کے سامنے جوش ملی آبادی کی ایک نظم پیش کرنے جا رہی ہوں جس کا عنوان ہے بدلی کا چاند۔ خورشید وہ دیکھو ڈوب گیا، ظلمت کا نشان لہرانے لگا، خورشید وہ دیکھو ڈوب گیا، ظلمت کا نشان لہرانے لگا، مہتاب وہ ہلکے بادل سے چاندی کے ورق برسانے لگا، مہتاب وہ ہلکے بادل سے چاندی کے ورق برسانے لگا، بادل میں چھپا تو کھول دیے ہیں دل میں دریچے ہیرے کے، بادل میں چھپا تو کھول دیے ہیں دل میں دریچے ہیرے کے، گردوں میں جو آیا تو گردوں دریا کی طرح لہرانے لگا، سمٹی جو گھٹا تاریکی میں چاندی کے سفینے لے کے چلا، سمٹی جو گھٹا تاریکی میں چاندی کے سفینے لے کے چلا، سنکی جو ہوا تو بادل کے گرداب میں غوطے کھانے لگا، غرفوں سے جو جھانکا گردوں کے امواج کی نبضیں تیز ہوئیں، غرفوں سے جو جھانکا گردوں کے امواج کی نبضیں تیز ہوئیں، حلقوں میں جو دوڑا بادل کے کوہسار کا سر چکرانے لگا، پردہ جو اٹھایا بادل کا دریا پہ تبسم دوڑ گیا، پردہ جو اٹھایا بادل کا دریا پہ تبسم دوڑ گیا، چلمن جو گرائی بدلی کی میدان کا دل گھبرانے لگا، چلمن جو گرائی بدلی کی میدان کا دل گھبرانے لگا، ابھرا تو تجلی دوڑ گئی ڈوبا تو فلک بے نور ہوا، ابھرا تو تجلی دوڑ گئی ڈوبا تو فلک بے نور ہوا، الجھا تو سیاہی دوڑا دی سلجھا تو ضیا برسانے لگا، کیا کاوش نور و ظلمت ہے کیا قید ہے کیا آزادی ہے، کیا کاوش نور و ظلمت ہے کیا قید ہے کیا آزادی ہے، انسان کی تڑپتی فطرت کا مفہوم سمجھ میں آنے لگا، خورشید وہ دیکھو ڈوب گیا ظلمت کا نشان لہرانے لگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام طاہرہ عامر ہے، میری عمر 14 سال ہے، میں الہدیٰ ماڈل کالج میں درجہ 8 کی طالبہ ہوں، میں لکھنؤ سے تعلق رکھتی ہوں۔ میں آج آپ کے سامنے جوش ملی آبادی کی ایک نظم پیش کرنے جا رہی ہوں جس کا عنوان ہے شکست زندان کا خواب۔ کیا ہند کا زندہ کانپ رہا ہے گونج رہی ہے تکبیریں، کیا ہند کا زندہ کانپ رہا ہے گونج رہی ہے تکبیریں، اکتائے ہیں شاید کچھ قیدی اور توڑ رہی ہیں زنجیریں، دیواروں کے نیچے آ کر یوں جمع ہوئے ہیں زندانی،
चला तुम बिजली का, आंखों में झलकती शमशीरें। भूखों की नजर में बिजली है, तोपों के दहाने ठंडे हैं। तकदीर के लब को जुम्बिश है, दम तोड़ रही है तदबीरें। तकदीर के लब को जुम्बिश है, दम तोड़ रही है तदबीरें। आंखों में गदा की सुर्खी है, बेनूर है चेहरा सुल्तान का। तकरीब ने परचम खोला है, सजदे में पड़ी है तामीरें। क्या उनको खबर थी ज़ेर ज़बर रखते थे जरूहे मिल्लत को? क्या उनको खबर थी ज़ेर ज़बर रखते थे जरूहे मिल्लत को? उबलेंगे ज़मीं से मारसिया, बरसेगी फलक से शमशीरें। क्या उनको खबर थी सीनों से जो खून चुराया करते थे? क्या उनको खबर थी सीनों से जो खून चुराया करते थे? एक रोज उसी बेरंगी से झलकेगी हजारों तस्वीरें। एक रोज इसी बेरंगी से झलकेगी हजारों तस्वीरें। क्या उनको खबर थी होठों पर जो कुफ्ल लगाया करते थे? क्या उनको अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सामिया सलमान है। मैं हिंदुस्तान के दिल्ली शहर से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरी उम्र 14 साल है और मैं बज़्म उर्दू के शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मुझे ये मौका फराहम किया कि मैं आपके सामने मशहूर मारूफ शायर जोश मलिहाबादी की एक नज़्म पेश कर सकूँ, जिसका उन्वान है अलबेली सुबह। आपसे गुजारिश है कि नज़्म समात फरमाएं। नजर झुकाए उरू से फितरत, जबीं से जुल्फे हटा रही है। शहर का तारा है जलजले में, उफ़क़ की लौ थर थरा रही है। रविश रविश नगमाए तरब है, चमन चमन जश्न रंगो बू है। तू यूं शाखाओं पे है गजल ख्वां, कली कली गुनगुना रही है। सितारा ए सुबह की रसीली, झपकती आँखों में है फसाने। निगारे महतब की नशीली, निगाह जादू जगा रही है। तुयूर बज़ में शहर के मुतरिब, लचकती शाखाओं पे गा रहे हैं। नसीम फिरदौस की सहेली, गुलों को झूला झुला रही है। कली पे बेले की किस अदा से, पड़ा है शबनम का एक मोती। नहीं ये हीरे की कीर पहने, कोई परी मुस्कुरा रही है। शहर को मद्दे नजर है कितनी, रियायते चश्मे कूं फशाखी। हवा बियाबां से आने वाली, लहू में सुर्खी बढ़ा रही है। शलोका पहने हुए गुलाबी, हर एक सुबुक पंखड़ी चमन में। रंगी हुई सुर्ख ओढ़नी का, हवा में पल्लू सुखा रही है। फलक पे इस तरह छुप रहे हैं हिलाल के गिर्दो पेश तारे, कि जैसे कोई नई नवेली जबीं से अफशा छुड़ा रही है। खटक ये क्यों हो चली दिल में फिर, छिटकती कलियों जरा ठहरना। हवाए गुलशन की नर्म रौ में, ये किसकी आवाज आ रही है। जज़ाक। आदाब नाजरीन, मैं इब्राहिम सिद्दीकी हरदोई हिंदुस्तान से। मेरी उम्र 14 साल है। जोश मलिहाबादी की नज़्म एक तारा पेश खिदमत है। भोर सुहानी मेरा चंदन, सांझ सलोनी मेरा आंजन। मेरा मन है मेरी सुमरन, तोड़ चुका हूँ सारे बंधन। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, बोल एक तारे झंझन झंझन, बोल एक तारे झंझन झंझन। काम है मन की माला जपना, कैसा जलना कैसा तपना। चूक तड़पना भूल कल्पना, ये भी अपना वो भी अपना। किससे झगड़ा किससे अनबन, बोल एक तारे झंझन झंझन, बोल एक तारे झंझन झंझन। जादू टोना जंतर मंतर, नाग और गाय ऊंट और खच्चर।
चलना है इन सब से बचकर, दीन है प्यारे सर का चक्कर, धर्म है पापी मन की ऐठन, बोल एक तारे झंझन झंझन, बोल एक तारे झंझन झंझन। पीर पुरोहित ढोंगी बाबा, लोटा लुटिया दाढ़ा चुटिया, मंदिर मस्जिद गोफा गिरजा, घंटी ढोलक ताता थैया, याहू याहू पोपो टन टन, बोल एक तारे झंझन झंझन, बोल एक तारे झंझन झंझन। शुक्रिया। जी जनाब, आपने ये 4 वीडियोस देखे। मेरे ख्याल से मेरा तो बहुत दिल खुश हुआ है मुसमिया इन बच्चों को देख के। आपकी क्या कैफियत है? देखिए रेहान साहब, उम्र के एतबार से, उम्र के जिस पड़ाव पे ये बच्चे हैं, उस उम्र में जोश साहब के कलाम को तलफ़्फ़ुज़ के साथ, तमद्दुन के साथ, शाइस्तगी के साथ पढ़ लेना और उसको अंजाम दे देना, वही अपने आप में एक कारनामा है। बिल्कुल। क्योंकि जोश साहब ने खुद कहा था, एक वक्त आएगा कि मेरे कलाम को समझने वाले तो दूर, सही से पढ़ने वाले जो होंगे वो बड़े उर्दूदां कहलाएंगे, वो अहले ज़बान कहलाएंगे। वाह, तो मैं बड़ा मुतासिर हुआ इन बच्चों के कलाम से। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। अब मैंने आपसे जोश साहब के पसंदीदा कलाम सुनने की गुजारिश की और आपने बहुत अच्छी नज़्म सुनाई। अब आप माशाल्लाह से बहुत अच्छे शायर हैं, बड़े मारूम। मुझे तो बहुत पसंद है आपका कलाम और मैं सुनता भी रहता हूँ। मगर जो हमारे हाजरीन हैं इस वक्त, उनके लिए आप अपने 2 पसंदीदा शेर सुनाओ। मैं अपने 2 पसंदीदा शेर, एक तो मैं ये चाह रहा था कि मैं ये अर्ज करूं कि मलिहाबाद अपने शायर को, अपने बुजुर्ग को किस कदर याद करता है। तो 4 मिसरे मैं अपने सुनाता हूं कि फन के मीज़ा पर खरा कोई उतर सकता नहीं, फन के मीज़ा पर खरा कोई उतर सकता नहीं, तेरा जो अंदाज है पैदा वो कर सकता नहीं, हाल माजी और मुस्तकबिल में उसका नाम है, सरजमीने फन में मूसा जोश मर सकता नहीं। वाह 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 वाह, फन जोश मर सकता नहीं। और हमारे दादा हुजूर मौज मलियाबादी के 4 मिसरे, जोश साहब की नजर के, अना को ठेस लगी गर तो टूट जाएंगे, अना को ठेस लगी गर तो टूट जाएंगे, अमल से संग मिजाजन हुबाब हैं हम लोग, अमल से मिजाजन हुबाब हैं हम लोग, वो बागबा जिसे सब लोग जोश कहते हैं, उसी के बागे सुखन के गुलाब हैं हम लोग। वाह 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 वाह, बागे सुखन के गुलाब हैं हम लोग। के सगे भतीजे शऊर साहब ने 4 मिसरे उनकी वफात पे कहे थे, हमारे सगे दादा हुजूर के अजमत का एक निशान था वो भी नहीं रहा, वाह वाह वाह, तेरो सुखन की जान था वो भी नहीं रहा, मरने के बाद जोश के अफसोस है शऊर, एक फख्रे खानदान था वो भी नहीं रहा। वाह 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 वाह, क्या बात है, दिल खुश कर दिया। अब आपने हमारा दिल खुश किया तो हम आपका आज दिल खुश करते हैं मूसा मियां। आज हमारी जो मेहमान खुसूसी हैं, वो भी कोई तारुफ की मोहताज नहीं है। वो जोश साहब की पोती हैं, ग्रैंड डॉटर, और जाहिर सी बात है बड़ा करीबी रिश्ता है उनका। और वो उनकी खास बात यह है कि जो जोश मेमोरियल कमेटी है उसकी चेयरपर्सन भी हैं और खुद एक बहुत अच्छी शायरा भी। तो उनको हम लोग, मैं आपके सामने उनको लाऊंगा, पेश करूंगा और हम लोग उनसे गुफ्तगू करेंगे। जाहिर सी बात है आपका तो रिश्ता भी है उनसे काफी करीबी का और आप उनको जानते भी हैं, लेकिन मैं उनका खैर मकदम एक शेर से करना चाहूंगा, बल्कि उनके ही उससे करना चाहूंगा कि कहते हैं कि चराग जिंदगी बुझने से पहले
چراغ زندگی بجھنے سے پہلے فقط یہ کام کرنا چاہتے ہیں، چراغ زندگی بجھنے سے پہلے فقط یہ کام کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنا انتصاب زندگانی تمہارے نام کرنا چاہتے ہیں۔ کیا کہنے، واہ واہ واہ، تو یہ ان کا کلام، انہی کے کلام سے میں کیا کہنے۔ تبسم اخلاق صاحبہ کو دعوت دوں گا کہ وہ آج ہمارے سامنے تشریف لائیں اور ہمارے ناظرین کو ایک ایسا ربط جوش صاحب کا مجھے ہمیں پیش کرنے کا فیض حاصل ہو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ریحان صاحب، آپ کا خیر مقدم ہے بزم اردو کے اس پروگرام میں۔ موسیٰ صاحب بھی موجود ہیں یہاں۔ آپ کا میرے بہت لیے شکریہ۔ بہت خوشی کا باعث ہے یہ، میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ جو صاحب کہا کرتے تھے کہ میں مستقبل کا شاعر ہوں، وہ غلط بھی نہیں تھا جب صاحب نے کہا کہ 100 سال بعد آئے گی جس کی زمین پہ فصل، 100 سال بعد آئے گی جس کی زمین پہ فصل، میں بد نصیب وہ ثمر نو رسیدہ ہوں۔ اور اسی طرح سے دیکھیں کہ جو صاحب کی پرانی ایک نظم سے ایک بند میں سنانا چاہوں گی کہ سر ہو جائے گی جب یاروں کی قندیل دماغ، سر ہو جائے گی جب یاروں کی قندیل دماغ، تیرگی میں اور بھی چمکیں گے میرے دل کے داغ، عصر حاضر کا زمانہ جب لگائے گا سراغ، دور سے جلتا نظر آئے گا شاعر کا چراغ، رات جب تاریک ہوگی برق چمکاؤں گا میں، ایک مینارہ نور کا اس وقت بن جاؤں گا میں۔ واہ واہ واہ۔ تو میرے خیال کے جو صاحب نے کی بات کی کہ واقعتاً وہ آنے والے وقت کے شاعر تھے، اور ان کو اپنے بارے میں کبھی اس بات کا دکھ نہیں ہوا کہ ان کے وقت کے جو موجودہ لوگ جو ان کی شہرت اور گھن گرج سے بہت متاثر ہونے کے باوجود بھی جو صاحب کے بات تک نہیں پہنچ پاتے تھے، اور جو صاحب ہمیشہ کہتے تھے کہ مجھے قلت الفاظ کا گلہ رہتا ہے، ہمیشہ جو بات میرے دل میں ہوتی ہے میں الفاظ کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے لکھتا ہوں، لوگوں کی نظر میں بہت پسند آتے ہیں لوگوں کو وہ شاعر، اس کے باوجود بھی جو صاحب کہتے ہیں کہ کون جانے شعر یہ کیسے تھے اور کیسے نہیں، دل سمجھتا ہے کہ جیسے دل میں تھے ویسے نہیں، ویسے نہیں۔ تو ظاہر ان کی بات، جی دل سمجھتا ہے کہ جیسے دل میں تھے ویسے نہیں۔ تو اب جب کہ ان کے انتقال کو 38 برس گزر گئے، پہلے سے اسلام آباد کراچی کی بنیاد تک حد تک پروگرام ہوتے تھے، اس کے بعد اب ذرا سیاسی بات تو میں نہیں کرنا چاہتی کسی قسم کی، کیونکہ سیاست کا موضوع نہیں ہے یہاں پر، کہ جو صاحب نے ذرا ان کو اندازہ تھا کہ آنے والے وقت میں جو صاحب کو ان کے افکار کو مستقبل کی روح پہچانے گی، اور جب آپ نے ریحان صاحب یہ پروگرام کیا ہے، اور جب چھوٹے چھوٹے بچوں نے پورے اپنی ذہنی صلاحیتوں کے ساتھ اور خوبصورت تلفظ کے ساتھ جو صاحب کے کلام کی ادائیگی کی ہے، تو مجھے ایسا لگا کہ جو صاحب کی روح بھی بہت خوش ہوئی ہوگی اس وقت، اور اس کے لیے وہ آپ کو دعائیں دیتی ہوگی یقیناً کہ آپ نے ایک ایسا اچھا انتظام کیا جو صاحب کے لیے۔ نہیں بالکل نہیں، یہ تو ہم لوگ کی خوش نصیبی ہے۔ میں پہلے اس پروگرام میں کہہ چکا ہوں تبسم صاحبہ کہ یہ ہم لوگ کی خوش نصیبی ہے کہ ہم لوگ کا تعلق جوش صاحب سے ہے، تو یہ تو ہم لوگ اس کے شکر گزار ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا ماشاءاللہ سے اتنا قریبی رشتہ ہے، آپ ظاہر سی بات ہے ان کی پوتی ہیں، آپ میرے خیال سے تقریباً 17-18 سال کی رہی ہوں گی جب ان کا انتقال ہوا، تو ایک بڑا اچھا وقت آپ نے ان کے ساتھ گزارا ہوگا۔ میں آپ سے اگر یہ پوچھوں کہ کچھ تھوڑا بہت اگر ہمیں بتائیں کہ آپ کے بچپنے کی یادیں کیا وابستہ ہیں جوش صاحب سے، تو کچھ ہمیں اس کے بارے میں بتائیں۔ جی بات یہ ہے کہ پہلے تو جوش صاحب جب بھی ہمیں
پہلے ہم لوگ الگ رہا کرتے تھے، نازم آباد کے مکان میں، اور جوش صاحب کریم آباد کے مکان میں رہا کرتے تھے، الگ علیحدہ گھر میں. لیکن روزانہ ہم بچوں کا دادی اور دادا سے ملنے جانے کا معمول تھا، تو ہم جایا کرتے تھے وہاں پر. لیکن جوش صاحب اکثر مشاعروں میں گئے ہوئے ہیں، کبھی لکھنے پڑھنے میں مشغول ہوتے تھے. تو میرے لیے مطلب وہ ایک عجیب، بہت بڑی کوئی شخصیت اور بہت باروب شخصیت لگتے تھے، سمجھ میں نہیں آتا تھا ان سے آدھا بس کر کے بات کرنا، مخاطب ہونا، 2-3 باتیں پوچھی اور بچے ہم کھیل میں نکل جاتے تھے. لیکن اس کے باوجود بھی بچپن کی یادوں میں ایک میری اپنی یاد ہے، بہت بہت ہی خوبصورت یاد ہے کہ میں نے ابا کے ساتھ وہاں پر گئی ہوئی تھی بابا کے مکان پہ، جوش صاحب کے گھر. تو وہاں پر میں بچے ہوتے جس طرح باہر کھیل رہے ہیں ٹیرس پہ، تو میں کوئی گانا گنگنا رہی تھی، گانا گا رہی تھی، اور اس گانے کی تیسری لائن مجھے یاد نہیں تھی، تو میں اس کو گنگنا کے پورا کر رہی تھی اور چوتھی لائن پھر پورا گا دیتی تھی. تو بابا نے والد صاحب سے کہا کہ سجاد اپنی بیٹی کو بلاؤ. تو یاد ہوگا شاید کسی کو جو صاحب کی یادوں کی بارات میں لکھا ہے کہ مجھے بچپن میں وہ چکنی کہا کرتے تھے، بولے چکنی کو بلاؤ، کیونکہ میری آواز بہت باریک تھی اور بہت تیز آواز میں بات کرتی تھی، تو مجھے وہ چکنی کہتے تھے. تو جب میں ان کے پاس جو صاحب کے پاس آئی تو کہنے کہ ارے ہاں بھائی چکنی تم کیا گا رہی تھی. تو جس طرح ہم بچوں کی وہ جو اہل زبان ہے، آپ مطلب میں تو ہم نے اب شروع کی، پہلے ہم لوگ ہم کر کے بات کیا کرتے تھے. تو ہم نے کہا بابا ہمیں تو گانا پوری طرح سے یاد نہیں ہے. وہ کہنے کہ بھائی جس طرح سے یاد ہے ویسے سنا دو. ہم نے کہا بابا اس کی تیسری لائن یاد نہیں ہے، بھائی تم جس طرح بھی گا رہی تھی وہ سناؤ. میں نے جھجکتے ہوئے وہ گانا ان کو سنایا. جب سنایا تیسری لائن کو جب میں نے گنگنا کے پورا کیا اور چوتھی لائن گا کے سنائی، تو اسی وقت جو صاحب نے کہا کہ سجاد تمہاری یہ بیٹی وہ لڑکی بڑی ہو کر شعر کہے گی. تو مجھے تو اندازہ، یہ دیکھیں ان کی بہت دور رس نظر تھی، انہوں نے مجھے پہچانا اور ان کی زندگی میں مجھے اعزاز حاصل ہے کہ میں نے ان سے اپنی سب سے اولین غزل پہ بھی اصلاح لی اور بہت ڈرتے ڈرتے اصلاح لی. اور اس میں ایک واقعہ یہ بھی ہوا تھا کہ جب میں نے غزل لکھی تو میں 11 یا 12 سال کی تھی. تو میں نے شعر اس میں اپنے نام کی نسبت سے میں نے ایک مصرع کہا کہ لبوں پر تبسم تھی، آنکھیں تھی نم. تو جو صاحب نے کہا یہ لفظ مذکر ہے تبسم، اس مصرے کو یوں درست کر لو کہ لبوں پر تبسم تھا، آنکھیں تھی نم، ہر ایک درد کو ہائے ڈھوتے رہے. تو مجھے بہت فخر ہے اس بات پہ کہ نہ صرف یہ کہ میرے دادا تھے بے انتہا محبت کرنے والے، اور اس کے ساتھ کہیں زیادہ مشفق میرے وہ استاد بھی تھے. بہت بہت اچھی یادیں میری ان کے ساتھ وابستہ رہیں بچپن سے لے کر جب ان کا انتقال ہوا اس وقت میں 15 سال کی تھی. اچھا 15-16 برس کی تھی. جی مطلب پہلی یادوں میں تو اول ہی ہے. جوش صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ زبان کے لحاظ سے بہت کسی کو بھی مطلب اجازت نہیں دیتے تھے کہ کوئی زبان سے ادھر ادھر کھیل کرے، اور اسی وقت اس کو صحیح کر دیا کرتے تھے کہ یہ صحیح ہے. تو یہ آپ لوگوں کے ساتھ اکثر ہوتا تھا؟ ہمارے ساتھ تو بہت کچھ ہوا، یہاں تک ہوا کہ کیونکہ ہماری والدہ کا تعلق بمبئی سے تھا، تو بمبئی والے تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ ٹپیکل اردو میں بات نہیں کرتے. بالکل. تو جب بھی کوئی کہا تھا کہنا ہو تو ہمیشہ وہ کہا کہ ہم نے بولا تھا. تو بابا سے ایک دن میں نے اسی طرح بات کی، بابا وہ فلاں نے یہ بولا تھا. تو ایک دن کہتے ارے بولتے گدھے ہیں، انسان کہتے ہیں بات کرتے ہیں. واہ کیا بات ہے. نہیں اس معاملے میں کافی مشہور تھے وہ. میں ایک قصہ آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا. ہم نے 2016 میں جو جوش اردو ایوارڈ دیا تھا وہ ہم نے جاوید اختر صاحب کو دیا تھا. تو جاوید اختر صاحب تشریف لائے تھے دبئی اور کافی 2-3 دن ہم لوگ کے ساتھ رہے اور بہت اچھا وقت گزرا تھا. تو انہوں نے جوش صاحب کے لیے ایک بہت بڑی بات کہی تھی، مجھے آج تک یاد ہے ورڈ بائی ورڈ جو انہوں نے کہی تھی. کہنے لگے کہ جوش صاحب ایک ایسا شخص تھا جس کی ووکیبلری کے جو ورڈز استعمال کرتے تھے
تو کہنے لگے کہ پوری دنیا میں اب تک یہ کہا جاتا ہے کہ شیکسپیئر ایک آدمی تھا جس کی ووکیبلری بہت وسیع تھی. ایک عام آدمی, یہ جاوید صاحب کے میں ورڈز آپ کو بتا رہا ہوں, کہتے ہیں ایک عام آدمی اپنی زندگی میں 300-400 ورڈز 500 ورڈ سے کام چلا لیتا ہے, اس کو اس سے زیادہ ضرورت نہیں پڑتی, اتنے الفاظ میں اس کا کام ہو جاتا ہے. جو کوئی شاعر بن رہا ہوتا ہے تو اس کو 700-800 الفاظ اس کے پاس ہوتے ہیں, اس کے مطلب سمجھ لیے بینک میں جو ان کو استعمال کرتا ہے. کہنے لگے کہ جوش صاحب کے کو کم سے کم 7 سے 8 ہزار الفاظ ان کی بینک ان کے ووکیبلری میں تھے. تو وہ اس قسم کا وسیع شاعر تھا کہ جس کے پاس وہ تھے. تو کہنے لگے کہ پوری دنیا میں شیکسپیئر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس 8-10 ہزار تھے, اور بہت کم ایسے لوگ ہیں جن کے پاس اتنی بڑی ووکیبلری. تو جاوید صاحب بہت زیادہ ظاہر سی بات ہے امپریسڈ ہیں ان سے, اور انہوں نے یہ قصہ جو سنایا تو ماشاء اللہ سے. اور مجھے یاد ہے میں نے ایک انٹرویو سنا تھا, مجھے یاد نہیں کہ کس کے ساتھ, پاکستان میں ان کا ایک انٹرویو ہوا تھا جس میں انٹرویو جو کر رہا تھا اس نے ان سے پوچھا کہ جوش صاحب آپ کو کہاں پہ ایسی لگتی ہے کہ کمی آپ کو محسوس ہوتی ہے کہ کہیں پہ آپ کو اپنے کلام میں پیش کرنے میں کچھ کمی ہوتی. تو جوش صاحب نے کہا, کہتے ہیں کہ میں جو میری سوچ, جو میرے پاس تفکیر, جو فکرے ہیں, ان کو میں لفظوں میں مجھے لفظوں کی کمی پڑتی ہے ان کے لیے. تو میں بیٹھا یہ سوچ رہا تھا تبسم صاحبہ کہ وہ شخص جس کو یہ کہا جاتا ہے کہ 7-8 ہزار جس کے پاس ماشاءاللہ سے ووکیبلری تھی, وہ یہ جب کہتا ہے کہ مجھے لفظوں کی کمی ہو رہی تھی, تو میں تو مطلب اس بات سے حیران رہ جاتا ہوں کہ ماشاءاللہ سے کیا شخصیت رہی ہے کہ لیلائے سخن کو آنکھ بھر کر دیکھو. واہ واہ, لیلائے سخن کو آنکھ بھر کر دیکھو, قاموس و لغات سے گزر کر دیکھو. واہ واہ, لیلائے سخن کو آنکھ بھر کر دیکھو, قاموس و لغات سے گزر کر دیکھو. الفاظ کے سر پر نہیں اڑتے معنی, الفاظ کے سینے میں اتر کر دیکھو. واہ 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 واہ, کیا بات ہے, الفاظ کے سینے میں اتر کے دیکھو. جب تک آپ سینے میں اتر نہیں جائیں گے آپ سمجھ نہیں سکتے. چلو آپ اپنی ویڈیو دکھائیے مجھے پلیز, ہم لوگ کچھ ویڈیوز دیکھتے ہیں. جی ہم ویڈیوز دیکھیں گے بچوں کی ضرور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں عرشہ تاج بسم اللہ ایجوکیشن ٹرسٹ سے ہوں. آج میں یہاں جوش ملی آبادی کی ایک نظم پیش کرتی ہوں, سورہ رحمان. اس شعر کے ساتھ ارشاد فرمائیے گا. دل کی چونٹوں نے کبھی چین سے رہنے نہ دیا, دل کی چونٹوں نے کبھی چین سے رہنے نہ دیا, جب چلی سرد ہوا میں نے تجھے یاد کیا. اے فنا انجام انسان کب تجھے ہوش آئے گا, اے فنا انجام انسان کب تجھے ہوش آئے گا. تیرگی میں ٹھوکرے آخر کہاں تک کھائے گا, اس تمارد کی رشوں سے بھی کبھی شرمائے گا. کیا کرے گا سامنے سے جب حجاب اٹھ جائے گا, کیا کرے گا سامنے سے جب حجاب اٹھ جائے گا. کب تک آخر اپنے رب کی نعمتیں جھٹلائے گا, کیا کرے گا سامنے سے جب حجاب اٹھ جائے گا. کب تک آخر اپنے رب کی نعمتیں جھٹلائے گا. پھول میں خوشبو بھری جنگل کی بوٹی میں دوا, پھول میں خوشبو بھری جنگل کی بوٹی میں دوا. بحر سے موتی ہے نکلے صاف روشن خوشنما, آگ سے شعلے ہے نکلے ابر سے آب صفا. کس سے ہو سکتا ہے اس کی بخششوں کا حق ادا, کب تک آخر اپنے رب کی نعمتیں جھٹلائے گا, کب تک
جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عفیفہ محفوظ، میں BET کمپوزٹ PU کالج میں سیکنڈ PUC کی طالب علم ہوں. آج ایک ایسے شاعر کا ذکر ہے جو اپنے فن اور اپنی فکر دونوں کے اعتبار سے یکتا ہے، لیکن اس سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ اس شاعر کا تعارف کروا دیں. ان کا نام شبیر حسن خان تھا. یہ وہی شبیر حسن خان ہے جنہیں جوش ملی آبادی کے نام سے جانتے ہیں. جوش کی زندگی اور جوش کی شاعری بہت سارے لوگوں کے لیے دلچسپی کا باعث ہے. جوش کا جاگردانہ خاندان تھا. بہرحال ہم جوش کی غزل پیش کرنے جا رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم ایک شعر پیش کرنا چاہتے ہیں. سماعت فرمائیں. میرے رونے کا جس میں قصہ تھا، میرے رونے کا جس میں قصہ تھا، عمر کا بہترین حصہ تھا. نقش خیال دل سے مٹایا نہیں ہنوز، نقش خیال دل سے مٹایا نہیں ہنوز. بے درد میں نے تجھ کو بھلایا نہیں ہنوز، بے درد میں نے تجھ کو بھلایا نہیں ہنوز. تیری ہی زلف ناز کا اب تک اسیر ہوں، تیری ہی زلف ناز کا اب تک اسیر ہوں. یعنی کسی کے دام میں آیا نہیں ہنوز، یعنی کسی کے دام میں آیا نہیں ہنوز. بے درد میں نے تجھ کو بھلایا نہیں ہنوز. یادش بخیر جس پہ کبھی تھی تیری نظر، یادش بخیر جس پہ کبھی تھی تیری نظر. وہ دل کسی سے میں نے لگایا نہیں ہنوز، وہ دل کسی سے میں نے لگایا نہیں ہنوز. بے درد میں نے تجھ کو بھلایا نہیں ہنوز، بے درد میں نے تجھ کو بھلایا نہیں ہنوز. شکریہ. معزز سامعین، صدر جلسہ اور میرے پیارے دوستوں، السلام علیکم. میرا نام محمد تقی رضوی ہے. میں ہندوستان کے ممبئی شہر کے RBK کالج کے 11ویں جماعت کا طالب علم ہوں. میں آپ کے سامنے جوش محلی آبادی کی ایک غزل پیش کرنے جا رہا ہوں. قدم انسان کا راہ دہر میں تھرا ہی جاتا ہے، چلے کتنا ہی کوئی بچ کے ٹھوکر کھا ہی جاتا ہے. نظر ہو خواہ کتنی حقائق آشنا پھر بھی، نظر ہو خواہ کتنی حقائق آشنا پھر بھی، ہجوم کشمکش میں آدمی گھبرا ہی جاتا ہے. خلاف مصلحت میں بھی سمجھتا ہوں مگر ناصح، وہ آتے ہیں تو چہرے پر تغیر آ ہی جاتا ہے. ہوائیں زور کتنا ہی لگائیں آندھیاں بن کر، مگر جو گر کے آتا ہے وہ بادل چھا ہی جاتا ہے. شکایت کیوں سے کہتے ہو، یہ فطرت ہے انسان کی،
مصیبت میں خیال عیش رفتہ آ ہی جاتا ہے، شگوفوں پر بھی آتی ہیں بلائیں یوں تو کہنے کو، مگر جو پھول بن جاتا ہے وہ کملا ہی جاتا ہے، سمجھتی ہیں مال گل مگر کیا زور فطرت ہے، سحر ہوتے ہی کلیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، میں حیفہ خان عمر 17 انٹرنیشنل انڈین اسکول جدہ کی طالبہ ہوں۔ میں جوش ملیح آبادی کی غزل یہ بات یہ تبسم یہ ناز یہ نگاہیں آپ کے پیش خدمت کر رہی ہوں۔ میرا تعلق جوش ملیح آبادی کی سرزمین سے ہے۔ یہ بات یہ تبسم یہ ناز یہ نگاہیں، یہ بات یہ تبسم یہ ناز یہ نگاہیں، آخر تم ہی بتاؤ کیوں کرنا تم کو چاہیں، اب سر اٹھا کے میں نے شکووں سے ہاتھ اٹھایا، اب سر اٹھا کے میں نے شکووں سے ہاتھ اٹھایا، مر جاؤں گا ستمگر نیچے نہ کر نگاہیں، کچھ گل ہی سے نہیں ہے روح نمو کو رغبت، کچھ گل ہی سے نہیں ہے روح نمو کو رغبت، گردن میں خار کی بھی ڈالے ہوئے ہیں باہیں، اللہ ہے دل فریبی شکووں کے باغ پن کی، اللہ ہے دل فریبی شکووں کے باغ پن کی، محفل میں وہ جو آئے کج ہو گئی کلاہیں، یہ بزم جوش کس کے جلووں کی راہ گزر ہے، یہ بزم جوش کس کے جلووں کی راہ گزر ہے، ہر ذرے میں ہے غلطاں اٹھتی ہوئی نگاہیں۔ شکریہ۔ تو تبسم صاحب آپ نے یہ ویڈیوز دیکھے، میرے خیال سے مجھے تو دیکھ کے بڑی خوشی ہو رہی ہے، آپ کو تو بھی دیکھ کے کیسا لگا؟ جو بچوں کا آپ نے جو کام اس دفعہ کیا ہے، یقین مانیے کہ مجھ سمیت مطلب میں ہمیشہ دل سے سوچ رہی ہوں کہ آپ کے لیے کون سی دعائیں کروں، کہ جوش صاحب کی روح کتنی شاد کام ہوئی آج، اس چھوٹے معصوم بچوں نے خوبصورت ادائیگی کے ساتھ اچھے تلفظ کے ساتھ اور پورے بھرم اور بھروسے کے ساتھ جوش صاحب کے کلام کو پوری دنیا میں پھیلا دیا۔ بہت شکریہ، اس کے لیے آپ مبارکباد کے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ آپ کو جان کے خوشی ہوگی کہ 200 سے زائد ویڈیوز ہم لوگوں کو ملے ہیں، اور ہم تو آج صرف آپ کو 16 ویڈیوز دکھائیں گے، مگر ہم کو 200 سے زائد ویڈیوز ملے ہیں، اور ہندوستان سے، پاکستان سے، سعودی عرب سے، میرے خیال سے 25 سے زیادہ ایسے شہر ہیں جہاں سے ہم کو ویڈیوز ملے ہیں۔ اور میں ہمیشہ یہ سوچتا ہوں کہ جو بچے جنہوں نے یہ تیاری کی ہوگی، جنہوں نے یہ کلام پڑھا ہوگا، ظاہر سی بات ہے انہوں نے اس کو سمجھا ہوگا، ان کے والدین نے، ان کے ٹیچروں نے، اساتذہ نے، تو کتنے لوگ اس بات سے آگاہ ہوئے ہوں گے کہ جوش صاحب کا کلام، جوش صاحب کی یوم ولادت، تو یہی ہمارا مقصد تھا۔ الحمدللہ یہ مقصد بہت اچھی طریقے سے کامیابی کی طرف گیا۔ ایک سوال میں آپ سے اور پوچھنا چاہوں گا تبسم صاحب، کہ جو پہلی والی جنریشن تھی، مطلب جوش صاحب کے جو اولادیں تھیں، ان میں کسی کو کچھ شعر و سخن سے لگاؤ رہا، یا کسی نے کچھ کہا، پڑھا، لکھا؟ جی میں بتاتی ہوں۔ ہوا یہ کہ جوش صاحب کے جو اکلوتے فرزند سجاد حیدر خروش، میرے والد صاحب، وہ بہت اچھے شاعر، بہت اچھے افسانہ نگار، لیکن انہوں نے اپنا زیادہ تر رجحان موسیقی کی طرف بھی رہا، جس طرح کے جوش صاحب کے چھوٹے بھائی رئیس احمد خان صاحب کو بھی موسیقی سے بہت لگاؤ تھا، اسی طرح سے میرے والد میں بھی موسیقی سے لگاؤ بہت زیادہ میں تھا۔ اس وجہ سے وہ لکھتے پڑھتے رہے،
لیکن جوش صاحب جیسے قداور شخصیت کے ہوتے ہوئے شاید وہ اس طرح سے اپنے آپ کو آگے نہیں لائے. بہت عمدہ شعر کہتے تھے والد صاحب. اور ایک دفعہ جوش صاحب نے جب ویسے بات چیت کر رہے تھے تو جوش صاحب نے کہا کہ سجاد کوئی شعر سناؤ. تو والد صاحب نے ایک شعر سنایا ان کو. غزل پوری لکھی تھی لیکن ایک شعر جو شروع کیا والد صاحب نے کہ نصیب ہی سے کسی کو وصال راس آئے. واہ واہ. نصیب ہی سے کسی کو وصال راس آئے. ہم ان سے مل کے تو کچھ اور بھی اداس آئے. واہ 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 واہ. تو جو صاحب تو جھوم گئے اس شعر کے اوپر. اور وہ انہوں نے کہا کہ سجاد باقی تمام پوری غزل اس کو رد کر دو لیکن یہ شعر سب سے بہترین ہے تمہارا. اور بار بار کئی مرتبہ بلا کر ان سے سنا. پھر ایک مرتبہ کا واقعہ یہ بھی ہوا کہ ایک دن جو صاحب باتیں کر رہے تھے اپنے احباب کے ساتھ کہ ربائی بہت مشکل سے سخن ہے, بہت پتہ نہیں 40 سال کے بعد انسان کے قابو میں آتی ہے. واللہ عالم وہ کون سا موڈ تھا والد صاحب کا. وہ اپنے کمرے میں گئے اٹھ کے باتیں کر کے. اس کے بعد واپس آئے کہ ابا میں کچھ سنانا چاہتا ہوں اگر آپ کی اجازت ہو. ہاں سناؤ. ایک کے بعد ایک والد صاحب نے 20 رباعیات کہیں جبکہ پہلے کبھی نہیں کہتے تھے. زبردست. تو مطلب یہ تھا کہ ان میں تمام پوٹینشیل تھا والد صاحب میں. لیکن یہاں پر آنے کے بعد پاکستان آنے کے بعد جو فکر روزگار یا فکر معاش ہے اس نے اس طرح سے ان کو پھلنے پھولنے کا شاید موقع نہیں دیا. اور لیکن یہ کہ بہت اچھا شعر سمجھنے والے اور شعر کہنے والے, افسانے بہترین لکھنے والے. اور مجھے جو سچی بات ہے کہ شاعری کے علاوہ وہ موسیقی میں بھی میری معاونت کرتے رہے. جب میں اپنے کالج کے زمانے میں جایا کرتی تھی کمپٹیشن میں تو مجھے کمپوزیشن بنا کے دینا اور ریہرسل کروانا. جو صاحب سے شعر و شاعری مل جاتی تھی, والد صاحب سے موسیقی مل جاتی تھی مجھے. واہ 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 کیا بات ہے. تو مطلب یہ ان کی شخصیت, سجاد صاحب کی شخصیت کے میرے خیال سے پہلو ہم ملیح آباد والوں کو شاید اتنے نہیں پتا. تو آج یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آپ کی وسیلے سے ہم کو یہ پتا چل رہا ہے. تھوڑے ویڈیوز اور آپ کو دکھاتے ہیں اور آپ لوگ اپنا ججمنٹ جاری رکھیے. جی ٹھیک ہے, میں دیکھ رہی ہوں. جی سامعین کرام و صدر جلسہ اور میرے پیارے دوستو سلام علیکم. میں علی نایاب, میری عمر 14 سال. میں انڈیا کے شہر الہ آباد سے تعلق رکھتا ہوں. میں گولڈن نرسری اسکول کی 8ویں جماعت کا طالب علم ہوں. میں آپ سبھی حضرات کے سامنے جوش ملیح آبادی صاحب کی غزل پیش کرتا ہوں. سماعت کریں. پھر سر کسی کے در پہ جھکا ہوئے ہیں ہم, پھر سر کسی کے در پہ جھکا ہوئے ہیں ہم, پھر سر کسی کے در پہ جھکا ہوئے ہیں ہم, پردے پھر آسماں کے اٹھا
उस फरेब में आए हुए हैं हम। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं अबरार हुसैन श्रीनगर कश्मीर से ताल्लुक़ रखता हूँ और मेरी उम्र है 18 साल। मैं जोश मलिह आबादी का कलाम सुनाने जा रहा हूँ। कहते हैं कि मुझसे साक़ी ने कही रात को क्या बात है जोश, यानी अज़दाद हैं परवुर्दे यकज़ात है जोश। मस्तो बेगाना गुज़र जा कुरे खाकी से, ये तो है रह गुज़रे सैले ख़यालात है जोश। और तो और खुद इंसान बहा जाता है, कितना पुरहौल है तूफ़ाने रिवायात है जोश। लोग कहते हैं हिजाबात नहीं जुज़ आयात, किससे कहिए कि ये आयात हैं खुद ज़ात है जोश। अहले अल्फाज शरीयत पे मिटे जाते हैं, किसको समझाऊं मशीयत के इशारात है जोश। देखिए सुबह जुनूं ज़हन में कब ताले हो, अक्ल सुनता हूँ कि है एक अबदी रात है जोश। क़ुव्वते कुल के मुसालह से और इतने बदज़न, वाय बरदगदगे अहले मुनाजात है जोश। सागरे मैं ही में होता है तुलू और ग़ुरूब, आफरी बर दिले रिंदाने खराबात है जोश। कौन मानेगा कि हैं ऐन मशीयत वल्लाह, जिंदगानी के ये बिगड़े हुए आदात है जोश। तुझको क्या फ़ुक्र में राहत है कि शाही में फिराग, तू तो है खलवतिये पीरे खराबात है जोश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हसीन शहर दुबई के तमाम सामाईन और नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं राज़िया खातून शहर बेंगलोर की रहने वाली बीडी सूफिया हाई स्कूल में 10वीं जमात में ज़ेरे तालीम हूँ। मेरी उम्र 15 साल है। जोश मलिह आबादी के तमाम असनाफ़े सफ़ुन में तबाह आज़माई की नज़्म निगारी को एक नया नामो शहरत मिली। आज का मेरा उन्वान है जोश की अलविदाई नज़म। जब जोश मलिह आबादी अपना वतन लखनऊ छोड़कर पाकिस्तान जाते वक्त चंद अलविदाई कलिमात कहे, समाअत फरमाए। ऐ मलिह आबाद के रंगीन गुलिस्तां अलविदा, अलविदा ए सरजमी सुबह खंदा, अलविदा, अलविदा ए कश्वरे शेरो शबिस्तां, अलविदा, अलविदा ए जलवगा हुस्न जाना, अलविदा। तेरे घर से एक जिंदा लाश उठ जाने को है, आ गले मिलने की आवाजें चरस खाने को है। तेरे घर से एक जिंदा लाश उठ जाने को है, आ गले मिलने की आवाजें चरस खाने को है। घर से बेघर कर रही है आह फिक्र रोजगार, जा रहा हूँ तुझ में क्या क्या यादगारें छोड़कर। आम के बागों में जब बरसात होगी पुरखरोश, आम के बागों में जब बरसात होगी पुरखरोश, कल कौन इन पौधों को सीने से लगाने आएगा। गंज रंगी में पुकारेंगी हवाएं जोश जोश, गंज रंगी में पुकारेंगी हवाएं जोश जोश, सुन के मेरा नाम मौसम गमज़दा हो जाएगा। छुट रहा है दामने मलिह आबाद का, छुट रहा है दामने मलिह आबाद का, क्या बताऊं दिल फटा जा रहा हम नशीन, क्या बताऊं दिल फटा जा रहा हम नशीन। कर देना दफन अपने शायर को वतन की खाक में, कर देना दफन अपने शायर को वतन की खाक में, आ गले मिलने खुदा हाफिज गुलिस्ताने वतन, ऐ मलिह आबाद के रंगीन गुलिस्तां, अलविदा अलविदा अलविदा। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
मैं करामत हुसैन मुस्लिम गर्ल्स इंटर कॉलेज लखनऊ में दर्जा नहुम की तालिबा आयशा इरफान हूँ। मेरी यौम पैदाइश 13 मई 2008 है। मैं आपके सामने शायर इनकलाब जोश मलियाबादी की एक गज़ल पेश करना चाहती हूँ। नाजरीन समाअत फरमाएं। तजुर्बे के दश्त से दिल को गुजरने के लिए, तजुर्बे के दश्त से दिल को गुजरने के लिए रोज एक सूरत नहीं है गौर करने के लिए। जब कोई बनता है लाखों हस्तियों को मेट कर, जब कोई बनता है लाखों हस्तियों को मेट कर, सुबह तारों को दबाती है उभरने के लिए। हामिले असरार फितरत हूँ गदा भी हूँ तो क्या, हामिले असरार फितरत हूँ गदा भी हूँ तो क्या, बात ये काफी है मुझको फख्र करने के लिए। रूह को चमका खुदी को तोड़ कर जीने बना, रूह को चमका खुदी को तोड़ कर जीने बना, दो ये तदबीरें हैं दुनिया में उभरने के लिए। गौर से देखा निज़ामे दहर तो साबित हुआ, गौर से देखा निज़ामे दहर तो साबित हुआ, आदमी पैदा हुआ है काम करने के लिए। सुबह उठकर आंसुओं से खून के रोता हूँ मैं, सुबह उठकर आंसुओं से खून के रोता हूँ मैं, दिल के नक्शे में वफा का रंग भरने के लिए। गौहरे मकसूद खुद मिलता है हिम्मत शर्त है, गौहरे मकसूद खुद मिलता है हिम्मत शर्त है, मुज़तरिब रहता है हर मोती उभरने के लिए। आँख शर्माई हुई है बाल पेशानी पे है, आँख शर्माई हुई है बाल पेशानी पे है, आईने खाने में जाते हैं संवरने के लिए। कह दो दुनिया के हवादिस से न छेड़ें इस तरह, कह दो दुनिया के हवादिस से न छेड़ें इस तरह, जोश हम तैयार ही बैठे हैं मरने के लिए। शुक्रिया। जी मूसा साहब, कैसा चल रहा है सिलसिला इन वीडियोस का, कैसा लग रहा है आपको? मैं तो हद दर्जा मुतासिर हूँ और खुश हूँ, और मुझे वाकई बहुत मसरत हो रही है कि बच्चे किस जोश के साथ जोश का कलाम पढ़ रहे हैं और किस खूबसूरती के साथ अदायगी कर रहे हैं, और क्या तलफ़्फ़ुज़ है, किस कदर नफीस तरीके से उन्होंने कलाम पढ़ा है। वाकई मतलब काबिल पज़ीराई, वाकई बहुत शुक्रिया मूसा साहब। मैं एक छोटा सा आपको इसमें वाकया बताता हूँ कि जब हमने ये अनाउंस किया कि हम जोश साहब के ऊपर ये करने जा रहे हैं, इससे पिछले महीने हमने यौम इकबाल मनाया था, तो हमने यही सेम फॉर्मेट पे इकबाल साहब के लिए यही प्रोग्राम किया था। तो जब हमने जोश साहब का अनाउंस किया प्रोग्राम, तो जो कुछ असातिज़ा थे जो हमारे साथ में जुड़े हुए थे, तो अपने बच्चों को वो कर रहे थे, तो उनका एक टीचर का बड़ा अच्छा वो मैसेज आया, कहने लगे कि भाई जोश साहब का कलाम जो वालिदैन हैं उनको पढ़ के समझने में बड़ी मुश्किल होती है, आप बच्चों से कैसे तवक्को कर रहे हैं कि वो जोश साहब का कलाम पढ़ें और समझें और फिर वो करें। तो मुझे बड़ी हंसी आई, लेकिन आप यकीन करें कि जिस माशाल्लाह खूबसूरती से ये वीडियोस हम लोग के पास आए, बच्चों ने जिस खूबसूरती से पढ़ा है, मेरा दिल तो बाग-बाग हो गया है, मेरा दिल तो बाग-बाग हो गया है। मैं तो देख के बहुत मुतासिर हूँ, वाकई बहुत खूबसूरत अदायगी माशाल्लाह। तो मूसा मियां, मेरा ख्याल से आप स्क्रीन से गायब हैं, अब आप वापस आ गए। अब एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा कि माशाल्लाह से आप खुद शायर हैं, और आपकी माशाल्लाह से मुझे जो आपका अंदाज़े बयां है, बहुत मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है कि जिस आप इत्मादी से खुद इत्मादी से अपने शेर पढ़ते हैं, तो मैं तो खैर बड़ी तारीफ करता हूँ। ज्यादातर वैसे आपकी पीठ पीछे करता हूँ, लेकिन आज आपके मुंह पे भी कर रहा हूँ। तो आप इन बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या किस तरीके से वो अपने अंदाज़े बयां को किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं? देखिए, अंदाज़े बयां को इम्प्रूव करना, देखिए एक तो होती है खुदादाद सलाहियत, और अगर उसके बाद अपने अंदाज़े बयां को इम्प्रूव करना है, तो मेरी इन बच्चों से यही गुजारिश है कि वो आईने के सामने खड़े होके अपने आप को देख के उस कलाम को पढ़ें, उस कलाम की रूह में उतरें,
اور اس کلام کو سمجھیں تاکہ جب اس کلام کو پڑھیں تو اس کے تاثرات ان کے چہرے پر ان کے ایکشنز میں آئیں، تب اس کلام کا مزہ، اس کا ایک معیار ہے وہ دوبالا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو وہ مزہ دوبالا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اچھا، یہ بہت اچھی بات آپ نے کہی ہے۔ اس کو اگر میں آپ سے کہوں پریکٹیکلی آپ 2 شعر الگ الگ انداز میں پڑھ کے بتا سکتے ہیں کہ مطلب بچوں کو ایک تھوڑی سی ایک سٹائل بتانے کے لیے؟ اب جیسے جوش صاحب نے اپنے بارے میں یوں کہا ہے کہ ادب کر اس خراباتی کا جس کو جوش کہتے ہیں، تو اگر اس کو اس طرح پڑھا جائے ریحان بھائی، ادب کر اس خراباتی کا جس کو جوش کہتے ہیں، یہ اپنی صدی کا حافظ و خیام ہے ساقی۔ اور ایک اس کو سمجھنا کہ حافظ و خیام کون تھے اور ادب کر اس خراباتی کا، تو وہ جب اس کی روح میں اتر جائیں گے نا، تب وہ اپنے انداز بیان اپنے آپ پیدا ہو جائے گا کہ ادب کر اس خراباتی کا جس کو جوش کہتے ہیں، یہ اپنی صدی کا حافظ و خیام ہے ساقی۔ تو میرے خیال سے شعر روح میں اترا جائے تو شعر اپنے آپ انداز بیان بنا لے گا۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل آپ نے صحیح فرمایا موسیٰ میاں کہ میرے خیال سے شعر کو سمجھنا ایک بڑی بات ہے، اس کو ضروری ہے آپ سمجھے تو ظاہر سی بات ہے پھر ایموشنز جو ہیں اس کے آ جاتے ہیں، اور پھر میرے خیال سے تھوڑا سا ماڈولیشن وغیرہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو اس میں تھوڑا سا فورس اور تھوڑا سا وہ ڈالنا پڑتا ہے، تو میرے خیال سے بچے تو بہت بہت شکریہ آپ کا موسیٰ میاں بچوں کی رہنمائی کرنے کے لیے، اور ہم اپنا سفر آگے بڑھاتے ہیں۔ موسیٰ میاں کوئی قصہ، کوئی ایسی چیز آپ کو کچھ یاد آ رہی ہو جوش صاحب سے وابستہ جو آپ ہم سے یا سامعین سے شیئر کرنا چاہیں گے؟ ایک بڑا نصیحت آمیز اور خوبصورت سا واقعہ ہے، اور وہ جوش صاحب کے اس شعر کو سچ کرتا ہے کہ جو انہوں نے کہا تھا کہ شاعری کیوں نہ راس آئے مجھے، یہ میرا فن خاندانی ہے۔ ایک مرتبہ جوش صاحب اور ان کے بڑے بھائی شفیع احمد خان بیٹھے ہوئے تھے اپنے گھر میں، اور کچھ تبادلہ خیال ہو رہا تھا، اور وہ جوش صاحب نے اپنے بڑے بھائی سے کہا کہ میاں بھائی وہ ایک مصرع ملا ہے، اس پہ گرہ لگانی ہے۔ شفیع احمد دادا نے پوچھا ہاں مصرع بتائیے، تو انہوں نے کہا میاں بھائی مصرع ہے کہ کربلا میں لا الہ بویا گیا۔ تو اس دوران ان کے پیچھے جو ہے کربلا میں لا الہ بویا گیا، تو اس دوران ان کے وہاں سے گزر رہے تھے جو اپنے اسکول سے لوٹے تھے، یعنی کہ اسکول کے دنوں میں ہوں گے تو ان کی عمر کیا ہوگی آپ تصور کر سکتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ چچا میاں کیا مسئلہ ہے؟ تو ان کے والد حضور شفیع احمد خان نے کہا جاؤ بیٹا بستہ رکھو، ہاتھ منہ دھو، مصرع تمہارے بس کا نہیں ہے۔ تو جو صاحب نے کہا نہیں میاں بھائی ہمارے خون میں شاعری ہے، ایسا مت کہو۔ انہوں نے کہا بیٹا یہاں آؤ۔ تو ان کے بھتیجے سروش ملیح آبادی، شرف احمد دادا ہمارے، ان سے انہوں نے کہا اس عمر میں بچوں والی عمر میں انہوں نے بتایا بیٹا مصرع ہے کربلا میں لا الہ بویا گیا۔ وہ گئے، اپنا بستہ رکھا، ہاتھ منہ دھویا، واپس آئے، اجازت مانگی کہ میں کچھ عرض کر سکتا ہوں؟ ہاں ہاں بیٹا بالکل کہیے۔ انہوں نے کہا کہ سر کٹا کے خاک میں سویا گیا، کربلا میں لا الہ بویا گیا۔ واہ 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 واہ، کیا بچے نے وقت کہا تھا، اور اس کے بعد جو صاحب نے ان کو گلے لگایا، اس وقت کے 50 روپے دیے، کہا بیٹا اگر تم اس وقت یہ شعر کہہ سکتے ہو تو پھر تمہیں آنے والے، اور اس کے بعد آنے والے دنوں میں جو صاحب نے کہا کہ میرے بعد اگر بین الاقوامی سطح کی کوئی شاعری کر سکتا ہے تو یہ سروش کر سکتا ہے، یہ نکل سکتا ہے اس لیول پہ۔ تو جس بچے نے 2 سال کی عمر میں یہ کہہ دیا ہو کہ سر کٹا کے خاک میں سویا گیا، کربلا میں لا الہ بویا گیا، اور اس وقت جو صاحب متاثر کر لے جو شخص، تو آپ سوچ لیں کہ وہ مطلب شاعری واقعی خون میں دوڑتی تھی اس وقت ان لوگوں میں۔ واہ واہ واہ، یعنی بہت اچھا ہے۔ تو یہ سب واقعی ہے میرے خیال سے، چلیے اس بہانے سے ڈاکیومنٹ ہو رہے ہیں، لوگوں تک پہنچ رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ موسیٰ میاں، اور چلیے آئیے ہم لوگ کچھ ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ میرا نام عزیر محسن ہے اور میں ہندوستان کے شہر لکھنؤ سے تعلق رکھتا ہوں۔ گداز دل سے باطن کا تجلی زار ہو جانا، گداز
دل سے باطن کا تجلی زار ہو جانا، محبت اصل میں ہے روح کا بیدار ہو جانا، محبت اصل میں ہے روح کا بیدار ہو جانا، نوید عیش سے اے دل ذرا ہوشیار ہو جانا، کسی تازہ مصیبت کے لیے تیار ہو جانا، کسی تازہ مصیبت کے لیے تیار ہو جانا، ان کے دل میں شوق خود نمائی کا خیال آنا، وہ ہر شے کا تبسم کے لیے تیار ہو جانا، وہ ہر شے کا تبسم کے لیے تیار ہو جانا، مزاج حسن کو ابھی نہ سمجھو تو قیامت ہے، مزاج حسن کو ابھی نہ سمجھو تو قیامت ہے، ہمارا اور وفا کے نام سے بیدار ہو جانا، ہمارا اور وفا کے نام سے بیدار ہو جانا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ایمن وکیل ہے، میں ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے شہر لکھنؤ سے تعلق رکھتی ہوں۔ میں مولانا آزاد گرلز اسکول میں درجہ 11 کی طالب علم ہوں۔ میں آج آپ کے سامنے جوش ملیح آبادی کی ایک نظم پیش کرنے جا رہی ہوں جس کا عنوان ہے بیتے ہوئے دن۔ کیا حال کہیں اس موسم کا جب جن سے جوانی سستی تھی، جس پھول کو چومو کھلتا تھا، جس شے کو دیکھو ہستی تھی، جینا سچا جینا تھا، ہستی عین ہستی تھی، افسانہ جادو افسوں تھا، غفلت نیندیں مستی تھی۔ ان بیتے دنوں کی بات ہے جب دل کی بستی بستی تھی، غفلت نیندیں ہستی تھی، آنکھیں کیا پیمانے تھے، ہر روز جوانی بکتی تھی، ہر شام و سحر بیانے تھے، ہر خار میں ایک بت خانہ تھا، ہر پھول میں 100 میں کھانے تھے، کالی کالی زلفیں تھیں، گورے گورے شانے تھے۔ ان بیتے دنوں کی بات ہے جب دل کی بستی بستی تھی، گورے گورے شانے تھے، ہلکی پھلکی باہیں تھیں، ہر گام پہ خلوت کھانے تھے، ہر موڑ پہ عشرت گاہیں تھیں، طغیان خوشی کے آنسو تھے، تکمیل طرب کی آہیں تھیں، عشوے چہلے غمزے تھے، پلتی خوشیاں چاہیں تھیں۔ ان بیتے دنوں کی بات ہے جب دل کی بستی بستی تھی، جب دل کی بستی بستی تھی، جب دل کی بستی بستی تھی۔ شکریہ۔ میرا نام عبد الرحمن ہے، میں لکھنؤ سے ہوں، میری عمر 18 سال ہے۔ میں جوش ملیح آبادی جی کی ایک غزل پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ملا جو موقع تو روک دوں گا، ملا جو موقع تو روک دوں گا، جلال روزے حساب تیرا، ملا جو موقع تو روک دوں گا، جلال روزے حساب تیرا، پڑھوں گا رحمت کا وہ قصیدہ کہ ہنس پڑے گا عتاب تیرا، یہی تو ہے دوستو محکم انہی پہ قائم ہے نظم عالم، یہی تو ہے دوستو محکم انہی پہ قائم ہے نظم عالم، یہی تو ہے راز خلد و آدم نگاہ میری شباب تیرا، صبا تصدق تیرے نفس پر، صبا
تصدق تیرے نفس پر، چمن تیرے پہ رہن پہ قرباں، صبا تصدق تیرے نفس پر، چمن تیرے پہ رہن پہ قرباں، شمی میں تو شیزگی میں کیسا بسا ہوا ہے شباب تیرا، تمام محفل کی روبرو اٹھائی نظریں ملائی آنکھیں، تمام محفل کی روبرو اٹھائی نظریں ملائی آنکھیں، سمجھ سکا ایک بھی نہ لیکن سوال میرا جواب تیرا، ہزار شاخیں ادا سے لچکی، ہزار شاخیں ادا سے لچکی، ہوا نہ تیرا سلوچ پیدا، شفق نے کتنے ہی رنگ بدلے، ملا نہ رنگے شباب تیرا، ہزار شاخیں ادا سے لچکی، ہوا نہ تیرا سلوچ پیدا، ہزار شاخیں ادا سے لچکی، ہوا نہ تیرا سلوچ پیدا، شفق نے کتنے ہی رنگ بدلے، ملا نہ رنگے شباب تیرا، کرے گی دونوں کا چاک پردہ، رہے گا دونوں کو کر کے رسوا، کرے گی دونوں کا چاک پردہ، رہے گا دونوں کو کر کے رسوا، یہ شورش ذوق دید میری، یہ اہتمام حجاب تیرا، یہ شورش ذوق دید میری، یہ اہتمام حجاب تیرا۔ السلام علیکم، میں لکھنؤ سے ماریہ خاتون، میں 17 سال کی ہوں۔ آج میں آپ سب کے سامنے جوش ملیح آبادی کی ایک نظم پیش کرنے جا رہی ہوں جس کا عنوان ہے البیلی صبح۔ نظر جھکائے عروس فطرت جبیں سے زلفیں ہٹا رہی ہے، نظر جھکائے عروس فطرت جبیں سے زلفیں ہٹا رہی ہے، سحر کا تارا ہے زلزلے میں افق کی لو تھر تھرا رہی ہے، نظر جھکائے عروس فطرت جبیں سے زلفیں ہٹا رہی ہے، سحر کا تارا ہے زلزلے میں افق کی لو تھر تھرا رہی ہے، روش روش نغمے طرب ہے چمن چمن جشن رنگ و بو ہے، روش روش نغمے طرب ہے چمن چمن جشن رنگ و بو ہے، طیور شاخوں پہ ہے غزل خواں کلی کلی گنگنا رہی ہے، ستارے صبح کی رسیلی جھپکتی آنکھوں میں ہے فسانے، ستارے صبح کی رسیلی جھپکتی آنکھوں میں ہے فسانے، نگار مہتاب کی نشیلی نگاہ جادو جگا رہی ہے، اور طیور بزمے سحر کے مطرب لچکتی شاخوں پگا رہے ہیں، طیور بزمے سحر کے مطرب لچکتی شاخوں پگا رہے ہیں، نسیم فردوس کی سہیلی گلوں کو جھولا جھلا رہی ہے، کلی پہ بیلے کی کس ادا سے پڑا ہے شبنم کا ایک موتی، کلی پہ بیلے کی کس ادا سے پڑا ہے شبنم کا ایک موتی، نہیں یہ ہیرے کی کیل پہنے کوئی پری مسکرا رہی ہے، اور سحر کو مد نظر ہے کتنی رعایتیں چشم خوفشاں کی، سحر کو مد نظر ہے کتنی رعایتیں چشم خوفشاں کی، ہوا بیاباں سے آنے والی لہو میں سرخی بڑھا رہی ہے، ہوا بیاباں سے آنے والی لہو میں سرخی بڑھا رہی ہے، شلوکا پہنے ہوئے گلابی ہر ایک سبک پنکھڑی چمن میں، شلوکا پہنے ہوئے گلابی ہر ایک سبک پنکھڑی چمن میں، رنگی ہوئی سرخ اوڑھنی کا ہوا میں پلو سکھا رہی ہے، رنگی ہوئی سرخ اوڑھنی کا ہوا میں پلو سکھا رہی ہے، فلک پہ اس طرح چھپ رہے ہیں ہلال کے گرد و پیش تارے، فلک پہ اس طرح چھپ رہے ہیں ہلال کے گرد و پیش تارے، کہ جیسے کوئی نئی نویلی جبیں سے افشاں چھڑا رہی ہے، کہ جیسے کوئی نئی نویلی جبیں سے افشاں چھڑا رہی ہے، کھٹک یہ کیوں دل میں ہوں چلی پھر چٹکتی کلیوں ذرا ٹھہرنا، کھٹک یہ کیوں دل میں ہوں چلی پھر چٹکتی کلیوں ذرا ٹھہرنا، ہوائے گلشن کی نرم رو میں یہ کس کی آواز آ رہی ہے، ہوائے گلشن کی نرم رو میں یہ کس کی آواز آ رہی ہے، نظر جھکائے عروس فطرت جبیں سے زلفیں ہٹا رہی ہے، سحر کا تارا ہے زلزلے میں افق کی لو تھر تھرا رہی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ لوگوں نے ماشاءاللہ سے سارے ویڈیوز دیکھے، بڑا اچھا مجھے تو فیل ہو رہا ہے، شور آپ کو بھی بڑا اچھا لگ رہا ہوگا۔ آپ کو اب جا کے ججمنٹ کرنا ہے، اس کے مارکنگ کرنا ہے، اس سے پہلے ایک سوال میں جو میرے دماغ میں اس وقت چل رہا ہے میں آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ جوش صاحب ماشاءاللہ سے معروف تھے کہ بڑے کڑک مزاج پٹھان قسم کا ان کا وہ تھا، نیچر تھا، تو پوری دنیا تو ظاہر سی بات ہے ان سے کافی ڈر کے ہی بات کرتی تھی۔ ان کا گھر میں کیا رویہ تھا اپنے بچوں سے، آپ لوگوں سے؟ کیا ویسا ہی سختی تھی یا کچھ اور ماحول تھا؟
ہم نے بھی بچپن میں یہی سنا تھا کہ جوش صاحب بہت غیظ و غضب والے آدمی ہیں، بہت گھن گھرج والے، اور بہت سخت گیر زبان کے معاملے میں تو تھے ہی، آپ کو معلوم ہے. لیکن گھریلو طور پر جہاں تک میں نے سنا پہلے بھی کہ سب سے زیادہ غصہ ور ہونے کے باوجود وہ اپنی جو شریک حیات تھی ان کے ساتھ بہت غصے کے باوجود بہت کنٹرول سے بات کرتے تھے، ایک بہت اچھے انسان کی طرح. یعنی اگر آپ ان کو ایک شرعی طور پہ ایک اچھا شوہر کہیں تو واقعتاً کوئی اس میں کوئی شبہ نہیں ہوگا کہ بہت اچھے شوہر، بہت اچھے شوہر، بہت اچھے والد. اور اس سب کے باوجود بھی یہ غصہ آتا تھا یا کیا تھا، وہ کس طرح سے کنٹرول کرتے تھے ہمیں نہیں معلوم. لیکن ہم بچوں کے ساتھ، جتنے بچے، ہم 5 بہن بھائی تھے، ہمارے والد صاحب کے 5 بچے، دو بھائی، 3 بہنیں. 2 کا تو اس وقت انتقال ہو چکا، 3 بہن بھائی ہیں. بڑی بہن اس وقت ہے ترنم، اس کے بعد میں ہوں تبسم، اور مجھ سے چھوٹے بھائی ہیں فواد. ہمارے ساتھ تو ہم نے کبھی ان کو غصے میں دیکھا ہی نہیں. غصہ کسی وقت بھی آتا ہوگا؟ نہیں نہیں نہیں، بالکل نہیں. بڑی سے بڑی بات ہو جائے، غلطی ہو جائے، ان کو کبھی ہم سے غصہ ہی نہیں کیا انہوں نے. بلکہ کئی مرتبہ کہیں ایسا تو نہیں تھا تبسم صاحبہ کہ اپنی جو اولاد تھی ان کی، مطلب آپ کے والد جو تھے ان کے ساتھ زیادہ سختی رہی ہو، مگر آپ لوگ کیونکہ اب بچوں کے بچے ہو گئے تو ان سے نرمی ہو گئی ہو، ایسا تو نہیں تھا؟ میرے خیال میں ایسا ہی کچھ تھا. یہ حقیقت ہے کہ جو صاحب کو پوتے پوتیوں سے بہت محبت بے تحاشا. زیادہ وہی والی بات آ گئی آپ ہی کی کہ بچوں کے بچے زیادہ شاید عزیز ہوتے ہیں، پھر کہ وہ نواسے نواسیاں ہوں یا پوتے پوتیاں ہوں، تو وہ بہت محبت شفقت سے پیش آئے. ہمیں تو یاد ہی نہیں کہ بابا کو غصہ کبھی آیا ہم لوگوں پہ. سب سے بڑی بات دیکھیں ریحان صاحب کے ایک بڑے نام کی نسبت ہونا اتنا بڑا صدقہ ہے بڑوں کی طرف سے. ان کی جوتیوں کا صدقہ، تصدق ہے ان کا. جو 2 لفظ ہم کہہ لیتے ہیں، جو 2 لفظ پڑھ لیتے ہیں مشاعرے میں، یہ ان کی جوتیوں کے صدقے میں ہے کہ ان کے خون سے ہمیں چیزیں مل گئی وراثت میں. بے شک، صحیح فرمایا آپ نے، بالکل صحیح فرمایا. چلے، بہت شکریہ آپ کا. تو اب میں آپ کو تھوڑا وقت دوں گا، آپ اور مرزا صاحب آپس میں کنسلٹ کر لیں. اب ہم کو آپ لوگوں سے توقع ہے کہ آپ ان 16 ویڈیوز میں سے ہمیں 3 نام ڈھونڈ کے دیں گی جو کہ آپ لوگوں کو پسند ہوئے. تو دوستوں، جب تک کہ ہمارے جج حضرات اور تبسم صاحبہ یہ کام کر رہی ہیں، میں کچھ آپ سے گفتگو کرتا ہوں. اس دوران آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بہت کامیاب مقابلہ رہا، اور بزم اردو دبئی کو بے حد خوشی ہے کہ ہم نے اس ایسے مقابلے کو منعقد کرایا. ایمانداری کی بات بتا رہا ہوں آپ کو کہ امید ہمیں تھی کہ جوش صاحب کا اتنا مشکل کلام ہوتا ہے کہ ہم اتنی بڑی جسارت کر رہے ہیں کہ ہم اتنا بڑا انعامی مقابلہ کر رہے ہیں، تو ہماری توقع کے حساب سے بھی زیادہ ویڈیوز ہمیں موصول ہوئے. دنیا میں 25 میں آپ کو میرے خیال سے اسٹیٹسٹکس ہیں ہمارے پاس، 25 سے زیادہ شہروں سے ہم کو یہ ویڈیوز موصول ہوئے. پاکستان، ہندوستان، سعودی عرب، اور میرے خیال سے ہم نے شاید ایک سلائڈ تیار کی ہے جس میں کہ ہم نے یہ شاید وہ ان شہروں کے نام بھی لکھے ہیں. اور حیرت کی بات ہے کہ وہ کلکتہ کہیے کہ بنگلور کہیے، مطلب جہاں سے ہم کو توقع بھی نہیں تھی کہ جہاں سے ہم کو بچوں سے ویڈیوز موصول ہوں، اور اتنے پیارے، اتنے خوبصورت ویڈیوز کے میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں. آپ لوگوں نے کچھ جھلک ابھی آج آپ لوگوں نے دیکھی، تو یہ بڑی خوشی کی بات رہی کہ اتنا وسیع کینوس جوش صاحب کی شاعری کا، اور اتنے بچوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا. میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کچھ لوگوں کا جنہوں نے اس میں ہماری بڑی مدد کی ہے، جس میں کہ موسیٰ ملی آبادی آپ تو مل ہی چکے ہیں، آج کے ہمارے جج ہیں عماد ملک صاحب. ان لوگوں نے بہت محنت کی، جس میں کہ ملی آباد جو کہ جوش صاحب کی سرزمین ہے، وہاں سے کافی بچوں کو کی حوصلہ افزائی کی کہ وہاں سے
फिरोज साहब का मैं शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने बहुत हमारी मदद की के वीडियोस आए। सैफुद्दीन साहब बेंगलोर जिन्होंने हमारी की बड़ी मदद की। उसके अलावा मैं जो भी असद साहब का मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। उन्होंने जिन स्कूलों से वो वाबस्ता है उसमें उन्होंने बड़ी मदद की, हमारी बात को किया। तो ये कुछ ऐसे लोग हैं जिनका मैं नाम लेना चाह रहा था, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाह रहा था, क्योंकि उनके शुक्रिया कहे बगैर ये बड़ा मुश्किल काम होता है। एक नाम मैं रफ़ी साहब का मैं रफ़ी भाई का नाम मैं जरूर लेना चाहूंगा जिन्होंने बड़ी हमारी मदद की। हमारी जो यौमे इकबाल हुआ था इससे पहले वाले महीने में, उसमें हमारी मेहनत को देख के हमारी एक मेंबर भी हैं आयशा नईम साहिबा, जिन्होंने हमसे ये कहा कि भाई आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और वो हमको सपोर्ट करने के लिए, बज़्म उर्दू को सपोर्ट करने के लिए आगे आई। उन्होंने कहा कि आज के सारे इनाम हमारी तरफ से। तो मैं आयशा नईम साहब का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने इन बच्चों के लिए इतनी की हौसला अफजाई के लिए कदम आगे बढ़ाया, और बहुत बहुत शुक्रिया उनका मैं अदा करना चाहूंगा। इसके अलावा दोस्तों आपको पता है कि इस तरह के जो भी प्रोग्राम्स होते हैं उसके पीछे पूरी टीम मौजूद होती है, तो ये टीम का ही की मेहनत होती है जिससे कि सब सामने आता है। तो मैं बज़्म उर्दू दुबई की टीम जो कि स्कूल कमेटी की टीम है, और जो खास करके बयात जोश का जो आज प्रोग्राम है उसके लिए आरिफ सिद्दीकी साहब की क़यादत में इस टीम ने काम किया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। सादिया साहिबा का, सादिया तारिक साहिबा, जिन्होंने बहुत मेहनत की सारे वीडियोस को जो आए उनके पास, उनको ऑर्गेनाइज करना और उसको वो करना, बहुत उनकी मेहनत इसमें शामिल है। साइमा नकवी साहिबा, अर्शी अलवी, ये जिन लोगों ने उसमें और हमारे बयात जोश का वो फैलाने में बहुत मदद की है। ताबिश ज़ैदी साहब जो आज का टेक्निकल वो भी देख रहे हैं और अपनी राय और मशवरे से हमें हमेशा नवाजते रहते। तरन्नुम साहिबा जिन्होंने बढ़ चढ़ के हमको, पूरी टीम को बहुत सपोर्ट किया है। तो इन सब का शुक्रिया मैं अदा करना इसलिए चाह रहा हूँ कि बड़ी मेहनत करते हैं ये लोग, और ये आपके सामने इतने अच्छे प्रोग्राम लेके आते हैं दोस्तों, तो इन सब का शुक्रिया। और मेरे ख्याल से अगर जजेस तैयार हों तो मैं गुजारिश करूंगा कि अगर तैयार हैं तो उनको सामने पेश किया जाए, और अगर जजेस ने रिजल्ट तैयार कर लिए हैं तो मैं जानना चाहूंगा कि अगर रेडी हैं तो उनको फिर से लाया जाए। भाई वक्त थोड़ा सा आप लोगों ने किया, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप लोग साथ साथ अपना काम करते जा रहे थे, इसलिए इतनी दुश्वारी नहीं हुई होगी। तो मैं तबस्सुम साहिबा से क्या गुजारिश कर सकता हूँ कि आज 3 ऐसे बच्चे जिन्होंने बहुत खूबसूरती से कलाम पढ़ा, और आज के जो विनर्स हैं उनके नाम आप मुझसे, हम उन सबसे सारे सामाइन से शेयर करें प्लीज। मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। हर साथ अनाउंसमेंट मैं कर रही हूँ अभी बच्चों के 2-3 हमारे जिनको हमने इनामात का मुस्तहक ठहराया, लेकिन जिनको शामिल नहीं किया गया वो भी इनाम के मुस्तहक ही है। हम सबके साथ हम इंशाल्लाह आइंदा जिंदगी रही तो दोबारा फिर उन बच्चों से भी मुलाकात होगी इंशाल्लाह। आप सबको मुबारकबाद, आपकी पूरी टीम को मुबारकबाद। एक बहुत पुरमस्त तरीके से साहब के कलाम को बच्चों तक पहुंचाने की बहुत खूबसूरत एक काविश की, और इंशाल्लाह उसमें आप कामयाब भी हुए हैं। बहुत शुक्रिया। अगर आप इजाजत दें तो मैं अनाउंस कर दूं बच्चों के नाम। जी जरूर, प्लीज, सब मुंतजिर हैं। ताहिरा आरिफ, उसके बाद है फौजिया अब्दुल्ला, और है अबरार हुसैन। जी ताहिरा आमिर, जी और ताहिरा दोहरा दूं नाम? जी दोहरा दीजिए। मैं आपको नाम दो जी, ताहिरा आमिर, फौजिया अब्दुल्ला और अबरार हुसैन। इनकी तरतीब आप जैसे चाहें तब्दील कर सकते हैं। मेरी तरफ से बच्चों को बहुत बहुत मुबारकबाद। मूसा खान, आज मेरी मुलाकात यहाँ पर इसी जरिए से हो गई, इसके लिए भी मैं जहान खान साहब का शुक्रिया अदा करती हूँ। जिंदगी रही तो इंशाल्लाह मिलेंगी, दोबारा भी मुलाकात होगी खूबसूरत प्लेटफॉर्म पे। बहुत बहुत मुमकिन है कि ये कोरोना खत्म हो जाए तो इंशाल्लाह हम भी
दुबई आएंगे, आप लोगों से मुलाकात करेंगे, इंडिया आएंगे। आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। मेरी तरफ से इजाजत आप दीजिएगा। तो दोस्तों, ये आज का प्रोग्राम आपके सामने बहुत खूबसूरती से पेश किया गया। हमारी मेहमान खुसूसी तबस्सुम अखलाक साहिबा जो कि आपके सामने थी, और मेरे ख्याल से हम लोग की बड़ी खुशनसीबी है, खास करके उन मलियाबाद के लोगों की जिन्होंने जोश साहब के बारे में बहुत कुछ सुना है, मगर कोई उनके रिश्तेदारों से या किसी फर्स्ट जो रिलेटिव्स हैं उनसे मुलाकात नहीं है। तो उनके लिए बड़ी मेरे ख्याल से आज एक अच्छा मौका रहा होगा कि उन्होंने रूबरू तबस्सुम साहिबा से बात की। जो बच्चे जीते हैं मैं उनको मुबारकबाद देना चाहूंगा, जाहिर सी बात है, मगर जो बच्चे नहीं जीत पाए हैं मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि आप सबने बहुत अच्छा पढ़ा। मुझे पूरा यकीन है कि इन जजेस के लिए बहुत मुश्किल रही होगी कि किस तरीके से टीम को सेलेक्ट किया जाए, मगर जो बाकी 13 बच्चे हैं उनके लिए एक मौका अभी और है। ये मौका आज इस प्रोग्राम के खत्म होने के 1 घंटे के बाद ये सारे 13 वीडियोस हमारे वेबसाइट पे लोड कर दिए जाएंगे। उस वेबसाइट पे आपको जाके अपने वीडियोस को लाइक करवाना होगा। तो 2 पॉपुलर चॉइस अवार्ड हम देंगे। वो 2 पॉपुलर चॉइस अवार्ड उन बच्चों को दिए जाएंगे जिनके वीडियोस पे सबसे ज्यादा लाइक्स हैं। तो बच्चों, आपसे गुजारिश है कि आप अपने दोस्तों से गुजारिश कीजिए कि वो आए, आपके वीडियो को पसंद करें। और इन जनरल मुझे पूरा यकीन है कि जिसको भी इस मुकाबले के बारे में पता चलेगा वो जरूर इन बच्चों को सुनने आएगा और जरूर इन बच्चों को अपने वोट से नवाजेगा। तो दोस्तों, पॉपुलर चॉइस अवार्ड्स 1 घंटे बाद शुरू होंगे। 2 दिन का वक्त दिया जाएगा। जिसके सबसे ज्यादा अवार्ड्स, जिससे सबसे ज्यादा वोट्स होंगे उनको ये 2 अवार्ड मिलेंगे। तो दोस्तों, फिर से एक बार मुबारकबाद। जो बच्चे आज जीते हैं उनसे हम राब्ता करेंगे, उनका इनाम उन तक पहुंचाया जाएगा। $100 का इनाम 3 बच्चों के लिए, और जो 2 पॉपुलर चॉइस अवार्ड के $50 के इनाम होंगे वो हमको 2 दिन के बाद, जब 2 दिन बाद हमारी वोटिंग बंद हो जाएगी, उसके 1 से 2 दिन के वक्फे में हम अपने फेसबुक के ऊपर उन 2 बच्चों का अनाउंसमेंट करेंगे जो कि पॉपुलर चॉइस अवार्ड जीते होंगे। तो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ शामिल रहे इस खूबसूरत प्रोग्राम में। आपने जोश साहब का कलाम सुना, प्यारे प्यारे बच्चों से कलाम सुना। मुझे पूरा यकीन है कि आप सबको बहुत कुछ आया होगा। और बस में उर्दू दुबई के साथ इसी तरह जुड़े रहें। हम इस तरह के प्रोग्राम अक्सर करते रहते हैं और करते रहेंगे, आप बच्चों के लिए खास करके, क्योंकि हम बज़्म उर्दू में ये हमारा पूरा यकीन है कि इस जबान और इस तहजीब की बका और इसको अगर हमें आगे बढ़ाना है तो हमको अपने बच्चों को अपने साथ लेके चलना है। तो बच्चों, आप सब हमसे जुड़े रहिए, बज़्म उर्दू दुबई से जुड़े रहिए और इसी तरीके से हमारे साथ ये सफर जारी रखिए। एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।